اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور وہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریرا، صبح شب ولادت اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہے بری، حیرام میرے شام کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پھر کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شگ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ پھر کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈالے صدقہ نور کا۔ میرے آقا کی شان کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رسول کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں 12ویں شریف جیسا مہینہ عطا فرمایا، برکت والا مہینہ عطا فرمایا، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ معزز سامعین اکرام، محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محفل میلاد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اور جس جگہ پر بیٹھ کر لوگ محفل میلاد کرتے ہیں، اللہ پورے سال رحمت و نور کی بارش فرماتا ہے، سبحان اللہ، رحمت و نور کی بارش فرماتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر، جس بستی میں لوگ بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کی محفل سجاتے ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال تک مصیبتیں نہیں بھیجتا، پریشانی نہیں آتی۔ اتنا بڑا کرم ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو میں نے آنکھ دیکھ کر تم پریشان نہیں کیا، ہاتھ دے کر تم پریشان نہیں کیا، پاؤں دے کر تم پریشان نہیں کیا، اگر میں نے تم پریشان کیا ہے تو اپنا نبی بھیج کر تم پریشان کیا، میں نے اپنا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے، وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار بن کر دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب خواہش ظاہر ہوئی کہ مولا یہ فرشتے ادب باندھ کر دست بستہ ہو کر مولا یہ کیا کر رہے ہیں، تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے آدم تیری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چمک رہا ہے اس کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں۔ تب حضرت آدم نے کہا تھا اے میرے پروردگار عالم کیا ایسی جگہ نہیں ہو سکتی کہ جہاں اس نور کو رکھا جائے اور اس کی زیارت میں بھی کر لوں۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم اپنے انگوٹھوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کرو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو سامنے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ اس انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ظاہر فرمایا نہ رہا گیا، کیا حضرت آدم نے فوراً اپنے ہونٹوں پر لگایا، آنکھوں سے مل دیا، اور آنے والے ہر فرد کو قیامت تک آنے والے ہر فرد کو کہا ہے کہ میں نے تو نور مصطفیٰ کو دیکھا اور انگوٹھوں کو چوما، تمہارے سامنے جب بھی نبی کا نام آئے اپنے انگوٹھوں کو چوم لینا، یہ کسی اور کی سنت نہیں، یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے تو آج ہر مومن مسلمان جب بھی نبی کا نام آتا ہے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں پر رکھتا ہے اور آنکھوں پر مل لیتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے نام کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں پھر واپس نور عطا فرمایا، اور رکھنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، وہ نور محمدی کی تعظیم کرنی تھی۔ تمام فرشتے راضی ہو گئے، ایک تھا اس میں جو بگڑ گیا، کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میری عزت اور مجھے میرے نفس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، تو جہاں کہے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جانتے ہیں وہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے وہ شیطان نہیں تھا، فرشتوں کا سردار تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، جنت کے جھولے پر جھولتا، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، تمام فرشتوں کا سردار تھا۔ وہ رب کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ تو جہاں کہے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ زمین کا ایک ایسا کونا باقی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ سے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میری عزت اور میرے نفس کو گوارا نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ تو جہاں کہے گا سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو، مگر اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ مگر دیکھیے ایک بات ہے، جب وہ اکڑا ہے، جب وہ بگڑا ہے، وہ عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا، مگر ایک چیز نے اس نے بگاڑ کر رکھ دیا، اس کی عبادتیں، ریاضتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہاں پتا چلتا ہے کہ اللہ کو تکبر کرنے والے انسان کبھی پسند نہیں ہے، تکبر کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج تھوڑا سا پیسہ اگر انسان کے پاس آ جائے تو وہ زمین پر تو ٹھیک آسمانوں کی سیر کرنے لگتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مگر میں کہتا ہوں وہ رب جب دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے، وہ رب عزتیں دینا جانتا ہے تو ذلتیں بھی دینا جانتا ہے۔ مگر وہ شیطان وہ کہنے لگا نہیں مالک میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو جسے کہے گا میں اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھ تیری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائے گی، تجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی، اسے زمین پر پھینک دیا۔ اب پھینکنے کے بعد اب اسی طاق میں تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام تسلیم ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اب سجدہ کرنے کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا اے آدم اب جاؤ جنت میں رہو، جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ اب حضرت آدم تنہا آگے جنت کے اندر ہے۔ اب یہاں اسی طاق میں تھا کہ ان کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں، مردود قرار پایا گیا ہوں، اب ان کو جنت سے کسی بھی طرح نکالنا ہے، کوئی ایسی ترکیب اپنانی پڑے گی کہ ان کو جنت سے نکالا جائے۔
اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے اندر موجود ہے، پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب حضرت آدم جنت میں ہیں، مایوس ہیں. ہم کسی دوسری کنٹری میں جائیں، لندن ہو، چین ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، وہاں سب الگ الگ بھاشا بولنے والے، ہم اپنی بھاشا بولنے والے. اب ہماری بھاشا کو سمجھنے والا اگر کوئی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات یہ سمجھتا ہے. اب مکہ ہے اور مدینہ ہے، وہاں کی لینگویج بھی الگ ہے، عربی بھاشا ہے، اسی لیے وہاں پاکستان والوں کو رکھا جاتا ہے، انڈیا والوں کو رکھا جاتا ہے، یہاں سے مولانا لوگ کو لیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو ان کی بھاشا میں سمجھا سکے. ورنہ عربی بھاشا کیا ہے یہ آپ کیا جانیں گے. اب جنت کے اندر سب الگ الگ ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر طرح کی مٹی سے بنائے گئے ہیں. کل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب حوریں بھی الگ ہے، غلمان بھی الگ ہے، جنت میں سب الگ الگ ہے. حضرت آدم کی طرح کوئی نہیں ہے کہ جو ان کی طرح بات کر سکے، ان کے پاس بیٹھ سکے، ان کے ساتھ بات کر سکے، جو حضرت آدم کہے وہ سمجھ سکے. اب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم مایوس بھی ہو رہے ہیں، تسبیح و تہلیل بھی کر رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، مگر دل میں خیال ہے کہ کاش میری طرح کوئی ہوتا. مگر میرا اللہ کتنا قادر مطلق ہے، سبحان اللہ. میرا اللہ کتنا قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نیند کا غلبہ طاری ہوا. اب جیسے کہ نیند کا غلبہ طاری ہوا، میرا پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. سبحان اللہ. بغیر ماں باپ کے اگر پیدا کرنا چاہے تو اللہ پیدا کرتا ہے، جسے آدم علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے. بغیر ماں باپ کے اگر اللہ پیدا کرنا چاہے تو اس کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا جاتا ہے. بغیر باپ کے اگر پیدا کرنا چاہے تو اسے عیسیٰ روح اللہ کا نام دیا جاتا ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب کا مقام بتانے لگا ہوں. میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ ابھی حضور زمین پر نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا کہ ان کی ہی طرح کوئی دکھنے والی عورت، خوبصورت نوجوان لڑکی ان کے سامنے موجود ہے. عرض کیا پروردگار عالم یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ عورت ہے. کہا کس لیے؟ کہا تیری تسلی کے لیے بنایا. اب جیسے کہ بات کرنا چاہتے تھے، دل خوش ہو گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ یہ میری لینگویج میں بات کر سکتی ہے، میری بھاشا میں بات کر سکتی ہے، جو میں اسے کہوں یہ سمجھ سکتی ہے، یہ اپنی بات مجھے کہے تو میں سمجھ سکتا ہوں. اب قریب جانا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، ہم کلامی کرنا چاہتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہا نا آدم ابھی ان کے قریب نہیں جانا ہے، ابھی نہیں جانا. تو کہا مولا کب جانا ہے؟ کہا اس سے پہلے نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کیا گیا. اب نکاح کے بعد مہر بھی دینا ضروری ہوتا ہے. مہر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نکاح کے اندر. رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو جنت کی کوئی بھی چیز دے دیتا، اس لیے کہ جنت کے اندر ان گنت نعمتیں موجود ہیں. کوئی بھی چیز دے دیتا. کہا مولا لہر کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہاری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے اور جو میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر تمہیں 11 مرتبہ یا 17 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. سبحان اللہ. 17 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے 70 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. اب پڑھنے کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد مہر ادا ہو گیا. اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور حوا تم جنت میں رہو، جنت کی تمام نعمتیں کھا سکتے ہو، مگر ایک یاد رکھو ایک درخت ہے گندم کا، اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، ورنہ جو چاہو وہ کر سکتے ہو. اب یہاں شیطان طاق میں تھا کہ کسی بھی حالت میں ان دونوں کی وجہ سے میں نکلا، ان کی وجہ سے میں نکلا ہوں تو ان کو بھی کسی حالت میں جنت سے باہر نکالنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت ہے جنت میں گندم نامی، اس کے قریب نہیں جانا. اب وہ ایک پھل ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا. اب وہ جنت میں رہے، نعمتیں کھاتے رہے. بہرحال شیطان کسی بھی حالت میں اندر جنت میں داخل ہوا. اور داخل ہونے کے بعد حضرت آدم سے کہا کہ آدم تم نے یہ پھل کبھی چکھا ہے، ٹیسٹ کیا ہے؟ کہا نہیں، میرے رب کا حکم ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے. کہا رب نے یہ کہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، کھانے سے تو منع نہیں کیا، کھا تو سکتے ہو. کہا اسے کھانے سے کیا ہوگا؟ کہا کھاؤ گے تو جنت کی اور نعمتیں تمہیں ملے گی، اور نعمتیں ملے گی. اب شیطان نے بہکانا شروع کیا. اب جیسے کہ بہکایا نا، اور سب سے پہلے اگر جھوٹی قسم کسی نے کھائی ہو نا تو وہ شیطان.
جھوٹی قسم کھا کھا کے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا. اب حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب گئے, انہوں نے پھل کو توڑا, تھوڑا سا کھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتی لباس پہنایا تھا نا وہ اتر گیا. اب جیسے کہ اترا, اب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے سطر کو ڈھانپنا تھا. اب کرے تو کرے کیا؟ اب ایک درخت کے قریب جاتے, جو درخت کے پتے نیچے ہوتے وہ اوپر اٹھ جایا کرتے. جس درخت کے قریب جاتے نیچے درخت ہوتا, اس کے پتے نیچے ہوتے, وہ اوپر اٹھ جایا کرتے. کیا کرے, سب درخت کے قریب گئے, سب کے پتے اوپر اٹھ گئے. ایک درخت تھا جس کا نام انجیل تھا, اس کے قریب گئے, بہت لمبا تھا, بہت اوپر تھا. اس کے سائے میں جیسے گئے نا تو کیا دیکھا کہ وہ انجیل نامی درخت جو تھا نا وہ نیچے آیا, اس کے پتے نیچے آئے. حضرت آدم نے اس سے 3 پتے توڑے, اپنا سطر ڈھاکا ہے. حضرت حوا کے لیے 5 پتے توڑے, اس سے حضرت حوا نے اپنا سطر ڈھاکا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عطا اتنی پسند آئی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا جنازہ ہوتا ہے مرد کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں, عورت کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں. یہ حضرت حوا کی بھی سنت ہے اور حضرت آدم کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اب حضرت آدم اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسطر ڈھانپ لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا قادر مطلق ہے, پھر بھی اس درخت انجیل سے کہا کہ سب درخت تو نیچے تھے وہ اوپر ہو گئے اور تو اوپر تھا نیچے آ گیا. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہا مولا نیچے کرنے والا بھی تو ہے اور اوپر کرنے والا بھی تو ہے, پھر بھی تو نیچے کیوں ہوا؟ تو اس درخت نے کہا مولا میں نیچے بس اس وجہ سے ہوا ہوں کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. میرے نبی کی شان کو دیکھیں, میرے نبی کا مقام کو دیکھیں. یہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا ہے. حضرت آدم کئی 100 سال تک روتے رہے, اپنی خطا پر روتے رہے, دعا کرتے رہے مولا میری خطا کو معاف کر, میری لغزش کو معاف کر. حضرت آدم روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم 300 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے, 300 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا. ایک دن خیال آیا کہ میں نے جنت کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تھا, اوروں کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تھا, جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اس لیے کہ میرے محبوب کی وہ شان ہے کہ جہاں جہاں خدا کا نام آتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام آتا ہے. خدا نے اپنے مصطفیٰ کا نام جدا نہیں کیا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں. درود پڑھنا, سلام پڑھنا, ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا, جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے کریم ہے, میرے آقا کتنے رحیم ہے. یہ بھی تو ذرا ملاحظہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. میرے آقا کتنے کریم ہے, وہ اپنوں کے دکھ بھی نہیں دیکھ سکتے, غیروں کے دکھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. مانگنے والا مانگتا ہے, میرے آقا اسے عطا فرماتے ہیں. کیسے عطا فرماتے ہیں ذرا یہ سماعت فرمائیے گا. اللہ اکبر. مکے کی سرزمین ہے, مکے کی سرزمین ہے. اب مکے کی سرزمین کے اندر یہودی کا گھر ہے, ایک بچہ ہے جو سمجھدار ہوا, چھوٹی سی عمر ہے, سمجھدار ہوا. نبی کتنے سخی ہے, کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی ہے کہ اپنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں, غیروں کو بھی عطا فرماتے ہیں. کتنے سخی ہے ذرا سماعت فرمائیے گا. آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے. یہ زمین بنی ہے رسول اللہ کے صدقے سے, یہ آسمان بنا کے رسول اللہ کے صدقے سے, سورج بنا کے رسول اللہ کے صدقے سے, چاند بنا کے رسول اللہ کے صدقے سے, ستارے بنے گے رسول اللہ کے صدقے سے, درخت بنا کے رسول اللہ کے صدقے سے, انسان بنے گے رسول اللہ کے صدقے سے, شجر حجر بنے گے رسول اللہ کے صدقے سے, جانور بنے گے رسول اللہ کے صدقے سے, فرشت بنے گے رسول اللہ کے صدقے سے. جو کچھ بھی کائنات میں ہے رسول اللہ کے صدقے سے بنے گا. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیتا, یا آخر میں بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتا تو رسول اللہ کو پہلے بھیج دیتا, اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 یا کم ہوگئے 2,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے. وہ چاہتا تو سب سے پہلے نبی کو بھیجتا، مگر آخری میں بھیجا. عیسیٰ روح اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جب آقا آئے نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے کیوں بھیجا دنیا میں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا بلند مقام پر ہوتا ہے نا، اس کے لیے سیکیورٹی بھی اتنی مضبوط ہوا کرتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا اے آدم اعلان کر دو کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. شیش کو بھیجا، کہا تم بھی اعلان کر دو میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. یحییٰ کو کہا تم بھی اعلان کر دو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. سلیمان علیہ السلام سے کہا تم بھی اعلان کر دو میرے بعد نبی آنے والے ہیں، تاکہ یہ جان لے کہ ہم بھی اگر پیدا کیے گئے ہیں تو محمد رسول اللہ کے صدقے سے پیدا کیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان کے مالک ہے کہ وہ اپنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، وہ غیروں کو بھی عطا فرماتے ہیں، مگر کوئی مانگنے والا تو ہونا چاہیے. اس لیے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شگے بدغا تیرا، نگی سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا. یہ میرے آقا کا کرم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ ہے، دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہے. وہ بچہ جب عروج پر پہنچا، سمجھداری پر پہنچا نا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. بیوہ ماں ہے، یتیم بچہ آ گیا. ماں کے لباس پر جب نظر پڑی نا اس بچے کی، تو کئی جگہ سے وہ لباس پھٹا ہوا تھا. اس نے اپنی ماں سے کہا اے ماں، تیرے پاس دوسرا کوئی کپڑا موجود نہیں ہے جس سے تو اپنے بدن کو پورا ڈھانپ سکے؟ اس نے کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میری آنکھوں کے تارے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں بیوہ ہو گئی ہوں. ہم اتنے غریب ہیں کہ کبھی کھاتے ہیں کبھی فاقہ ہوتا ہے. میرے پاس ایک ہی لباس ہے، میرے پاس دوسرا کوئی لباس نہیں ہے. وہ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد دروازے کے قریب گیا نا، تو ماں نے کہا اے میرے لگتے جگر کہاں جا رہا ہے؟ کہا ماں، قریب ہی میں چچا کا گھر موجود ہے، قریب میں ہی چچا کا گھر موجود ہے. بھائی کے بیٹے بھی اپنے ہی بیٹے ہوا کرتے گے. میں چچا کے دروازے پر جاؤں گا اور تیرے لیے ایک کپڑا لے کر آؤں گا، ایک چادر لے کر آؤں گا، جس سے تو اپنے بدن کے جو کپڑے کا حصہ پھٹا ہوا ہے وہاں تو ڈھانپ سکے. اب وہ بچہ اٹھا گیا. اٹھنے کے بعد جیسے کہ چچا کے دروازے پر گیا نا، دروازہ بند تھا. دروازے کو دستک دیتا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، اور دینے کے بعد کہتا کہ جیسے کہ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا. چچا سامنے موجود ہے. بھتیجے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کیوں آیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. وہ کہنے لگا چچا، میں تیرے بھائی کا بیٹا ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، تو جانتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میرے ماں کے پاس ایک لباس ہے، وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا. میں اپنی ماں کے لیے کپڑا مانگنے کے لیے آیا ہوں، میری ماں کے لیے کپڑا دے دے. چچا نے کہا کہ میرا بھائی جب تک زندہ تھا تب تک تجھ سے محبت تھی، اب تجھ سے محبت نہیں ہے. اسے دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد اسے نکال دیا. اب وہ بچہ بڑا مایوسی کی عالم میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. یہی تمنا لے کر گیا تھا کہ کاش چچا کے دروازے پر جاؤں گا، ایک کپڑا ملے گا، میری ماں اس کپڑے کو پہلے کی بدن ڈھانپ لے گی. مایوسی کے عالم میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور میری ماں پوچھے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اور مایوسی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف وہ بچہ جا رہا ہے. اتنے میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کے ایک صحابی اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اب جیسے کہ حاضر ہوئے، اس بچے سے کہا اے بچے کا کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا؟ کہا کہ حضرت آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. کہا نہیں بتا تو صحیح بات کیا ہے، کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ کہا حضرت مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. کہا جب تک نہیں بتائے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں. اللہ ہوگا. بچہ زارو قطار رونے لگا، اور رونے کے بعد کہتا ہے لیا کے لوگ تو ایسے ہیں کہ جب غم کو خدوق سے سنتے ہیں اور جب وہ فریادوں کو سن لیتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. غم کو کوئی بھی سن لیتا ہے، مگر جب سنا دیا جاتا ہے، وہ غم سنا دیا جاتا ہے، وہ فریاد سنائی دی جاتی ہے، وہ آہ و فغان سنائی جاتی ہے، تو لوگ ہنس کر اڑا دیا
دیا کرتے ہیں. کہا بچے بتا تو صحیح بات کیا ہے. جب بچے نے اتنا سنا, اتنا سننے کے بعد کہتا ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں بیوہ ہے, میں اپنی ماں کے لیے میرے چچا کے دروازے پر گیا تھا. میری ماں کے پاس جو بدن میں ایک لباس ہے وہ کئی جگہ سے پھٹا پرانا ہے. میں اپنی ماں کے لیے ایک کپڑا لینے کے لیے گیا تھا تاکہ میں اپنی ماں کا بدن ڈھانپ سکوں. اللہ اکبر. جب اتنا کہا نا تو پھر کہا کیا ہوا؟ کہا میرے چچا نے مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا ہے, اب مجھے کوئی کپڑا نہیں ملا. اگر ملا ہوتا تو میں اپنی ماں کے بدن پر ڈھانپ دیتا. وہ صحابی رسول مسکرانے لگے. اب جیسے کہ مسکرائے نا, کہا صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لوگ یہاں جو بات ہوتی ہے اسے سنتے ہیں رو کر, مگر جب سنا دیا جاتا ہے تو وہ مسکرانے لگتے ہیں. کہا میں اس بات پر نہیں مسکرا رہا ہوں. تو کہا کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ کہا میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں, مجھے تجھے ایک جگہ کا پتہ بتاتا ہوں. ایک ایسا سخی بھی دنیا میں موجود ہے, اگر اس کے دروازے پر کوئی چلا جائے, اپنا جائے تو بھی خالی نہیں جاتا, غیر جائے تب بھی خالی نہیں جاتا. جہاں اس کے دروازے پر چلا جا, وہاں سے تیری ماں کے لیے کپڑا ملتا ہوا نظر آئے گا. کہا کیا کہنا چاہتے ہو, کس کی بات کرتے ہو؟ تو کہا سن, زمانے والے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ ایسے نبی ہے کہ جو بھی جائے کبھی خالی نہیں لوٹتا ہے. اب بچے کی خوشی کی امتحان رہی. وہ کہنے لگا کیا میری ماں کے لیے کپڑا مل جائے گا؟ کہا ہاں مل جائے گا. کہا کہاں ملیں گے؟ کہا صحن میں بیٹھے ہوں گے, صحن کعبہ میں بیٹھے ہوں گے, وہاں چلے جانا اور اپنی جو داستان کے وہ بتا دینا, تیرا کام ہو جائے گا. اب بچہ مسکرانے لگا اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے پہلے میں اپنے گھر پر جاؤں گا, ماں سے اجازت لوں گا, پھر وہاں جاؤں گا. وہ بتا دیا گیا ہے. بچہ کبھی مسکراتا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی مسکراتا ہے, کبھی روتا ہے. وہ اپنے گھر پر آیا. اب جیسے ہی آیا نا, ماں نے کیا دیکھا کہ وہی میرا لخت جگر ہے, نور نظر ہے, کبھی ہنس رہا ہے, کبھی رو رہا ہے, کبھی ہنس رہا ہے, کبھی آنکھوں سے آنسو کو پہنچ رہا ہے. ماں نے جب یہ منظر دیکھا, بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے ذرا یہ تو بتا, بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کبھی تو روتا ہے اس کی وجہ کیا ہے, جب تو ہنستا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ماں تیرے لیے کپڑا چچا کے دروازے پر لینے گیا تھا, مگر چچا نے ہی نہیں دیا, اس لیے رو رہا ہوں اور ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ایک سخی کا پتہ مل گیا ہے کہ جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. ماں نے کہا کہ وہ کون سا سخی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا ماں اسے زمانے والے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. جب ماں نے اتنا سنا تو کہا نا بیٹا اس کے پاس نہ جانا. بچے نے کہا ماں جانے سے کیا ہوگا؟ کہا بیٹے اگر تو جائے گا نا میرے لیے کپڑا مانگ لے تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ لے. جب تو کلمہ پڑھے گا بعد میں وہ چادر دے گا, بعد میں وہ کپڑا دے گا. وہ بچہ اتنا سمجھدار تھا, ماں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں تیرے سر کی قسم کھاتا ہوں اگر کپڑا ملے گا تو لاؤں گا, اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ارے میرے نبی کی وہ شان ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فداغے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہم نے آقا کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ سنا گے آقا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. بچے نے یہ کہا ہے اور کہنے کے بعد جیسے ہی گھر سے نکلا ہے ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے, آقا صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کا صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, رخ قبلے کی طرف تھا. وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے او محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. جب اتنا کہا ہے میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھرایا ہے, اپنے رخسار کو گھمایا ہے. میرے آقا کا حسن کیا ہے, یوسف کو بھی حسن کی خیرات ملتی ہے تو یہ بھی صدقہ محمد الرسول اللہ کا ہے. میرے آقا وہ آقا ہے, میرے آقا کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں پتھر جائے تو ہیرا بن جاتا ہے, جہاں کاٹا جائے تو پھول بن جاتا ہے, جہاں کالا جائے تو گولا بن جاتا ہے, جہاں غریب جائے امیر بنا دیا جاتا ہے. ارے میرے آقا کی وہ شان ہے, میرے آقا کا وہ مقام ہے, دوزخ بھی جائے تو جنتی بنا دیا جاتا ہے, مقتدی جائے تو امام بنا دیا جاتا ہے. میرے آقا ایسی شان والے ہیں جیسے کہ اس بچے نے کہا ہے وہ محمد رسول اللہ. میرے آقا نے اس کی طرف نگاہ ڈالی ہے. اب جیسے کہ نگاہ ڈالی ہے نا, وہ ایک نظر سے رسول اللہ کو دیکھتا گیا, ایک نظر سے دیکھتا گیا. جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام بھول گیا, آقا کو دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, دیکھتا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او بچے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ مجھے دنیا والے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ پھر بھی دیکھتا جا
جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا نہ زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، نہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نظر سے رسول اللہ کو دیکھنے لگا، اب جب دیکھ لیا نا، دیکھنے کے بعد اور وہ بات یاد آئی ماں کے لیے کپڑا لینے کی۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا اے بچے کس لیے آیا ہے؟ کہا کہ جب اتنا کہا نا آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب میرے آقا وہ آقا ہے کہ کوئی روتا ہے نا تو میرے آقا بھی رو دیا کرتے، میرے آقا کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے، پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے، میرے آقا بھی رو دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے بچے کس لیے آئے ذرا یہ تو بتا۔ اب جیسے اتنا کہا نا پھر سے رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، میری ماں کے بدن پر ایک ہی لباس ہے جو کہیں جگہ سے پھٹا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کپڑا لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور چادر دینے کے بعد کہا جا تیری ماں کے بدن کو ڈھانپ دے۔ اب وہ بچہ چادر بھی لے لیا، اب لینے کے بعد جی نہیں چاہتا تھا کہ حضور کی بارگاہ سے دور ہو جائے، کیونکہ حضور کو دیکھ لیا اس نے، اب جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بچے جا تیری ماں تیرا گھر پر انتظار کر رہی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے، اللہ نے وہ نبی دیا ہے کہ جسے ہر دیکھنے کی تمنا ہر مومن مسلمان کی ہے۔ اللہ محفل میلاد کی برکت سے ہم سب کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے کہ مردے کی قبر میں تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا کیا ہوتا ہے، قبر میں آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ تشریف لاتے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، مگر جب آقا تشریف لاتے ہیں نا پھر صبح قیامت تک اس کی قبر جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا جا گھر پر ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جب اتنا سنا نا ماں کا خیال آیا، اب وہ بچہ جانے لگا، ایک طرف چادر کو دیکھ رہا ہے، ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنی گھر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھنے کے بعد جب تک آقا اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے وہ تب تک دیکھتا رہا۔ اب دیکھنے کے بعد جیسے ہی گھر پر پہنچا نا، پہنچنے کے بعد ماں سے کہا ماں تیرے لیے چادر لایا ہوں۔ ماں تو یہ کہ ماں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ ماں نے کہا بچے میں نے کیا جھوٹ بولا، ماں تو نے تو یہ کہا تھا کہ وہ کلمہ پہلے پڑھائے گا بعد میں چادر دے گا۔ ماں اس نے تو کوئی کلمے کی شرط نہیں رکھی، اور اس بچے نے کہا یہ کہا بھی تھا کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر چادر ملے گی تو دیجیے ورنہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹے میں نے کب کہا کہ میرا تو کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے، چاہیے چادر لے کر چلا جا۔ ماں تو یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے وہ کلمہ پڑھائے گا بعد میں وہ چادر دے گا۔ اللہ کو جب اتنا کہا نا، ماں نے چادر ہاتھ میں دیکھی ہے، کہا بیٹا وہ تو ہمیں بھی نہیں جانتا ہے، ہم اسے بھی نہیں جانتے ہیں، ہمارے جو سگے تھے، تیرا جو سگا چاچا تھا اس نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا، جو جانتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹھکرا دیا، اور جو نہیں جانتا اس نے ہمیں چادر عطا فرما دی ہے۔ اے بیٹے صرف چادر لے کر آیا ہے، اس کا پیار لے کر نہیں آیا ہے۔ ماں نے انگلی کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ میرے آقا کتنے سخی ہے، میرے آقا کتنے کریم ہے، اس لیے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ جب میرے آقا نے اس کی ماں کو بھی دیکھا تو کہا کہ اب اور کیا چاہیے، کہا آقا اگر چادر دے دی ہے تو پھر کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی بنا لیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا۔ جب مسلمان بنا کر وہ لوٹنے لگی تو گویا کہ وہ کہہ رہی تھی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، میدان ہی بک جائیے، بازار محمد میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور آخر میں کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفلیں بار بار نہیں ملا کرتی، یہ قیمتی لمحات ہے، یہ زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ مولا تیرے بندے زمین پر بیٹھ کر تیرا ذکر سنتے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر سنا کرتے تھے۔ یہ 12
رب الاول کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بس دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں 12 ربیع الاول مہینے کی برکت عطا فرما, اور ایک دن ایسا عطا فرما کہ 12 ربیع الاول مولا کریم ہم سب کو مدینے میں عطا فرما دے, خواب میں حضور کا جلوہ نظر آ جائے. مولا بس ہماری یہی تمنا ہے جب تک جیے حضور کی محبت میں جیے, دنیا سے جائے حضور کی محبت لے کر دنیا سے جائے. اس لیے